اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. دیکھو یہ 23ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلتے دوڑتے ہو گئے، مفسرین کرام نے ان کی عمر تقریباً 13 سال لکھی ہے. فلما بلغ معه السعي قال، تو فرمایا یا بنیا. دیکھو کل یہ لفظ آیا تھا سورہ لقمان میں. لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کیا پکارا؟ یا بنیا. اور خلیل اللہ نے بھی اپنے بیٹے کو یہ پکارا یا بنیا، اے میرے لختے جگر، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں یہ دیکھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ذبح یعنی زندگی ختم. اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں تجھے. ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے. اس کو کہتے ہیں تربیت میرے بھائیوں. آج کا 12 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا بچہ، 20 سال کا، 25 سال کا اپنے ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا. یہ کتنا بڑا حکم ہے یہاں پر، دیکھو تو صحیح. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. بیٹے نے کہا بغیر کسی جھجک کے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان فکر نہ کرو، جب اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کر ڈالو، کوئی بات نہیں، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور باپ کی تسلی کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے بیٹے نے کہ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گی. کوئی آسان نہیں ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. یہ بیماری کا دور چل رہا ہے، چیک کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ماں یوں منہ پھیر لیتی ہے. باپ کا کلیجہ بھی ہل جاتا ہے کہ میرے بچے کو ایک دم کیا ہو گیا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور باقاعدہ چھری چلا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ منظور نہیں تھا، صرف یہ دیکھنا تھا. وہ علام الغیوب ہے، اس کے باوجود بھی یہ دنیا والوں کو سبق دینا تھا کہ بچوں کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے اور بچوں کے ماں باپ بھی ایسے ہونے چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی بڑی قدر کرو. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ماں باپ کی کوئی عزت نہیں رہی. بیٹا جب کماتا ہو جاتا ہے نا، تھوڑے سے پیسے دیتا ہے، ماں باپ تو محتاج ہو چکے، وہ نہیں جا رہے، وہ ان کا کاروبار کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے بیٹے کی جیب کے اوپر ہے. جب بیٹا پیسہ دیتا ہے نا، ماں باپ کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ کہہ سکے، اور وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں. حالانکہ وہ حدیث یاد کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. یہ تیرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں نا، یہ کمزور ہو گئے، یہ تو جو بھٹکتا ہے نا بازاروں کے اندر، تیرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ جو تجھے روزی دیتا ہے یہ تیرے ماں باپ کی وجہ سے دے رہا ہے. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو. یہی 15واں پارہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت تو اسی کی ہوگی. پھر فوراً اللہ کے حکم کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. اف ہماری زبان آپ نے کچھ کہا. آج کا نوجوان کیا کہتا ہے پتہ ہے کیا؟ کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی نہیں میرے باپ کو. تو آج کا نوجوان یہ کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف. ایسا جملہ، چھوٹا سا جملہ کہ ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائے، حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں کر سکتے ایسا. فلا تقل لهما اف. پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے ولا تنہرهما، جھڑکا مت ان کو. 2 سال تیری ماں نے دودھ پلایا ہے، 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کر پھری ہے، تیرا پیشاب پخانہ صاف کیا ہے اور تجھے پروان چڑھایا. تجھے کیا آتا تھا؟ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، تجھے آتا کیا تھا؟ سب کچھ تیرے ماں باپ نے سکھایا، اور آج جب تیرے ماں باپ تیرے محتاج ہو چکے ہیں تو آج تیرے چڑھاتا ہے.
اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ جہاد اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی جان دے دینی ہوتی ہے اس میں، اسی لیے نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں تلے جنت میں جاؤ۔ جہاد اس سے روک کر فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ غزوہ بدر ہوا نا، غزوہ بدر گئے سب، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیا، ان کی بیوی بیمار تھی اس لیے روک لیا۔ عورتوں کے حقوق ہے اور خصوصاً ماں باپ کے بڑے حقوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا امک، تیری ماں کا۔ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا؟ فرمایا ابوک، تیرے باپ کا۔ پہلے تین مرتبہ کہ تیرے ماں کا حق تیرے اوپر بہت زیادہ ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ کے بعد باپ کی باری آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، آج یہ وعدہ کر لو یہیں بیٹھے بیٹھے دل کے اندر، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، معافی مانگ لو ان سے معافی مانگ لو۔ جب جنازے ان کے اٹھ جائیں گے پھر پتا چلے گا کہ ماں کی دعاؤں سے کیا کام ہوتے تھے۔ ماں ہوتی ہے، ماں یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے بیٹے کو ٹھوکر بھی لگ جائے، وہ گھر سے نکال بھی دے گی نا، جہاں ایسے چلا جا تو ونڈو میں تھوڑا سا وقت گزر جائے گا تو باری میں جھانک کر دیکھے گی، میرا بیٹا ابھی آیا نہیں، میرا بیٹا ابھی آیا نہیں، میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا۔ وہ مشہور قصہ ہے نا، پتہ نہیں کوئی یہ نہیں دنیا کا قصہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کہ ایک آدمی کو عشق ہو گیا تھا ایک عورت سے، بہت پیچھے پڑا تھا لیکن وہ اس کا مقصد پورا ہونے نہیں دیتی تھی، تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا ایک کام کر، اگر تجھے میرا مقصد حاصل کرنا ہے تیری ماں کا کلیجہ لیا جا، تیری ماں کا دل لیا۔ اب وہ پاگل ہو گیا تھا اس کی خواہش، گیا، رات کو ماں سوئی ہوئی تھی، اس کا سینہ چیر دیا، دل نکال کر پلیٹ میں لے جا رہا تھا اپنی معشوقہ کے پاس، راستے میں ٹھوکر لگی، دل گرا، پلیٹ بھی گری، خود بھی گرا، دل کے اندر سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں آئی نا؟ اس کو کہتے ہیں ماں۔ جب وہاں پر دل لے کر گیا تو معشوقہ نے کہا جب تو تیری ماں کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا، چل نکل یہاں سے۔ بہت بڑے حقوق ہے میرے بھائیوں، ماں کے بہت بڑے حقوق ہے، اس لیے ماں کے سامنے، باپ کے سامنے نہ بولو، بالکل نہ بولو، ورنہ ہماری آخرت کا بڑا مسئلہ آ جائے گا۔ ہم نے حدیث رمضان میں سنتے ہیں اللہ کے رسول نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کے تو آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین، اس میں ایک ہے کیا؟ جبریل بد دعا دے رہے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمانی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ جبریل کی بد دعا اور اللہ کے رسول کا آمین کہنا، کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیوں قبولیت کی گھڑی میں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دوسری بات، جب یہ بات کرتا ہوں نا ہمیشہ میں دوسرا پہلو بھی کہتا ہوں، ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے اولاد کے بارے میں، ایسا حکم نہ دے کہ بچہ نافرمانی کے اوپر مجبور ہو جائے۔ بچے کا 8,000 تنخواہ ہے مثال کے طور پر، اس کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، تو تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے کام لے لو، تھوڑا سا سمجھ کے۔ تم کہو کہ 6,000 مجھے دے دے، پورا پگار مجھے دے دے، تو اس کے بھی بیوی بچے ہیں۔ دونوں طرف سے سمجھنا چاہیے، دونوں طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں نے بھی ماں باپ کا دل دکھایا وہ ان سے معافی مانگی، جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، کوئی گڑبڑ، لیکن معافی مانگنے سے پہلے فوت ہو گئے، چلے گئے، تو یہی 15ویں پارے میں ایک دعا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کریم ان دونوں کے اوپر ایسا رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ اردو میں مانگیں گے تو بھی چلیں گے، اصال ثواب کرو، کچھ پیسہ دے دو، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لو تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے۔ اور ہمارے جو جھگڑے ہیں نا اولاد اور ماں باپ کے، وہ کوئی دین کے لیے نہیں ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو ماں بولنا بند کر دیا۔ میں باپ نے دیکھا کہ بیٹا وضو
بیٹے کو تحیات نہیں آ رہی، دعائیں قنوت نہیں آ رہی، باپ بات نہیں کر رہا، نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ تو ہماری کاروبار کا ہے. ارے یار 12 بجے تو دکان پہ آتا ہے، اس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کی نہیں بنتی. اس کی وجہ سے دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے خاطر ماں باپ اور اولاد میں جدائی ہو گئی. بہت بڑا درجہ ہے میرے بھائیوں ماں باپ کا. اس لیے پوری کوشش کرے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو مجبور نہ کرے. اسی لیے جو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. دیکھو فلسطین کے اندر کیسی تربیت کی ہوگی بچوں کی. چھوٹے چھوٹے بچے کیوں جان دے رہے، کیسی تربیت، کیسا ان کے دل میں جمایا تھا ایمان کو، کہ جتنے بھی شعائر اسلام ہیں، اسلام کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اس کی قدر کرو، اس کو بچانے کی پوری کوشش کرو، اگرچہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے. اور آج ہمارے حالات کیسے ہیں میرے بھائی؟ انسان جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا نوجوان آ رہے، وہاں سے ٹوپی لی رکھی اور چلے، وہاں سے ٹوپی لی رکھی چلے. کون یہ ٹوپیاں پہن کر ہم بازار میں جا سکتے ہیں؟ یہ میں فتوے کی کتابوں میں دیکھ رہا تھا، پر انہوں نے کیا کہا، یہ ٹوپیاں نکال دو مسجدوں سے، اور رکھنی ہے تو کپڑے کی تو رکھو، اچھی طرح پہن سکے. یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ پہن کر مسجد کے باہر بھی نہیں نکلے گا. اگر بھول سے بھی نکل گیا نا، اتنی شرمندگی ہو جائے گی تو حیران ہو جائے. وہیں سے ٹوپی تو اتار لے گا پہلے، پھر آ کے وہ پتھر کے اوپر پٹک دے گا ٹوپی. اس لیے میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، جتنی ایمان کی نشانیوں کی قدر کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی بات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.